السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا، تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت اور احادیث شریفہ کا منشا و مقصد سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اسی کی غالباً چوتھی نشست ہے۔ حدیث نمبر 3559 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن۔ حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود۔ قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن أبي سعيد۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ سجود قرآن میں کیا کہیں۔ قرآن میں جو سجدے ہیں 14 سجدے واجب ہیں۔ سجدے کی آیت تلاوت کر کے جب سجدے میں جائے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات اپنے آپ کو خواب میں دیکھا گویا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو میری وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے لیے اس کے بدلے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے، اس کے سبب مجھ سے میرا بوجھ اتار دے، یعنی میرے گناہ کو مٹا دے، اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا، اسٹاک کر، اور مجھ سے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کلمات کہتے سنا جو اس شخص نے درخت سے متعلق نقل کیے تھے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ قرآن میں جو سجدے کی آیتیں ہیں، آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب سجدے میں جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک شخص بیان کرتے ہیں اپنے خواب کا واقعہ، ایک صحابی، کہ وہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک درخت کے پیچھے۔ جب آیت سجدہ کی تلاوت کیے اور سجدے میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس درخت کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے لیے اس سجدے کے بدلے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے، اور اس سجدے کے طفیل میرے گناہ معاف فرما، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ۔ قیامت کے دن میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔
اور اس سجدے کو مجھ سے ایسے ہی قبول فرما جیسا کہ تو نے داؤد علیہ السلام سے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اسی طرح اشارہ ہے جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے سجدے کو قبول کیا تھا اور سجدے میں ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، ایسے ہی اس سجدے کے طفیل میری بھی توبہ قبول فرما۔ یہ دعا کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد جب سجدے میں جائیں تو یہ پڑھیں، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داود۔ یہاں تک یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے، اور اس سجدے کے طفیل میرے گناہ معاف فرما، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ، اسٹاک کر کے رکھ، قیامت کے دن جب مجھے ضرورت پڑے نیکیوں کی اس وقت وہ سجدہ کام آئے، اور اس سجدے کو مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ انہوں نے سجدہ کیا، استغفار کیا اور تیری بارگاہ میں رجوع ہوئے تو نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی لغزش معاف فرما دی اور ان کے سجدے کو قبول کیا تھا، ایسے ہی میرے بھی سجدے کو قبول فرما۔ تو مفتی صاحب یہ جو آیت سجدے میں جو دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے، تو یہ فرض نماز میں اگر کوئی قرآن کی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے جی تو فرض نمازوں میں بھی آیت سجدے میں جب ہم جو ہے چلے جاتے ہیں اس میں بھی یہ دعا جو ہے پڑھ سکتے ہیں یا صرف نفل نمازوں میں پڑھنے کا حکم ہے یہ آیت؟ یہ صرف نفل نمازوں میں پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ فرائض میں جو پڑھنا ہے وہ متعین ہے، نفل میں اجازت ہے، مقرر ہے۔ نفل میں البتہ اجازت ہے دعائیں کرنے کی، عربی زبان میں جو احادیث شریفہ میں وارد ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی بھی حدیث شریف میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعا کیا کرتے تھے نفل نمازوں میں، تنہا جب پڑھتے تھے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ خود صحابی کے واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے ایک درخت کے پیچھے، تو انہوں نے ایک درخت کو سجدہ کرتے دیکھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر ایک کی تسبیح بیان کرنے کی جو کیفیت ہے اور جو صلاحیت ہے انسانوں کے اندر اس کا ادراک نہیں ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ درخت ہے اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پہاڑ ہے وہ اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے، ولی جیسا کہ دیگر واقعات بھی منقول ہیں صحابہ کرام سے کہ ایک مرتبہ کھانے کو تسبیح پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ صحابہ کی کرامت ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے نیک محبوب متقی پرہیزگار بندے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے میں، ہر چیز میں وہ اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔